رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس سے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے، تاکہ تم اور جس پرہیزگار نے ہو جاؤ۔ تمہارے لیے زمین کو فرش پیدا کیا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے بھر نکالے تمہارے لیے رزق، سو اللہ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے ہو۔ اور اگر تم اس کلام میں شک ہو تو ہم نے اپنے بندے پر اتارا جو اس جیسی ایک سورہ لے آؤ اور بلا لو اپنے مددگار اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور جب بھی انہیں اس سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم نے اس سے پہلے کھانے کو دیا گیا، حالانکہ انہیں اس سے ملتا جلتا دیا گیا، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہیں پاکیزہ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور بے شک اللہ نہیں شرماتا کوئی مثال بیان کرے جو مچھر جیسی ہو، خواہ اس سے اوپر بڑھ کر۔ سو جو لوگ ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا، وہ اس سے بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ جو لوگ اللہ کے وعدہ کو توڑتے ہیں اس سے پختہ اقرار کرنے کے بعد، اور اس کو کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ اسے جوڑے رکھیں، سے رشتہ داری وغیرہ، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو تم کس طرح اللہ کا کفر کرتے ہو؟ تم بے جان تھے، سو اس نے تمہیں زندگی بخشی، اور پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو زمین میں ہے سب کا سب، پھر اس نے آسمان کی طرف قصد کیا، پھر ان کو ٹھیک بنا دیا، 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نایاب بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں بنائے گا جو اس میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تجھ کو بے عیب کہتے ہیں اور تیرے پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہوں نے انہیں فرشتوں کے سامنے کیا اور پھر کہا مجھے کو ان کے نام بتاؤ، اور اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں مگر صرف وہ جو تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس نے فرمایا اے آدم، انہیں ان کے نام بتا دے۔ سو جب اس نے ان کے نام بتائے سو انہوں نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں چھپی ہوئی باتیں آسمانوں اور زمینوں کی، اور میں جانتا ہوں جو ظاہر کرتا ہوں اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوائے انہوں نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم رہو، ہم نے کہا اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی جنت میں، اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو اطمینان سے، اور نہ قریب جانا اس درخت کے ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا اس سے، پھر انہیں نکلوا دیا اس جگہ سے جہاں وہ تھے، یعنی جنت سے، اور ہم نے کہا تم اتر جاؤ، تمہارے باز کے دشمن ہیں اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک سامان زینت ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے
حاصل کر لیے اپنے رب سے کچھ کلمے، پھر اس نے اس کی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پس جب تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے سو جو چلا میری ہدایت پر، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل اولاد یعقوب، میری نعمتیں یاد کرو میں نے تمہیں بخشی، اور پورا کرو میرا وعدہ، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا، اس کی تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے، اور اس کے پہلے کافر نہ ہو جاؤ، اور میری آیتوں سے اس تھوڑی قیمت نہ لو، اور مجھ ہی سے ڈرو اور نہ ملاؤ حق کو باطل سے، اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو، اور تم قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب؟ کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ اور تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، اور وہ بڑی دشوار ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں۔ وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے روبرو ہونے والے ہیں، اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل اولاد یعقوب، تم میری نعمتیں یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی زمانے والوں پر، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کا کچھ بدلہ نہ بنے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اسے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جب ہم نے تمہیں اہل فرعون سے رہائی دی، وہ تمہیں دکھ دیتے تھے برا عذاب، اور وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے پھاڑ دیا دریا، پھر ہم نے تمہیں بچا لیا اور اہل فرعون کو ڈبو دیا، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ کیا، پھر تم نے بچڑے کو ان کے بعد معبود بنا لیا اور تم ظالم ہوئے، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد معاف کر دیا، اور تاکہ تم احسان مانو۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور جدا جدا کرنے والے احکام، تاکہ تم ہدایت پالو۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، بے شک تم نے اپنے اوپر ظلم کیا بچڑے کو معبود بنا کر، سو تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنوں کو ہلاک کرو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، سو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تجھے ہرگز نہ مانیں گے جب تک اللہ کو ہم کھلا نہ دیکھ لیں، پھر تمہیں بجلی کی کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد زندہ کیا تاکہ تم احسان مانو، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا، اور وہ پاک چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیے، اور ہم نے نقصان نہیں کیا، اور لیکن
وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، اور جب ہم نے کہا تم داخل ہو اس بستی میں، پھر اس میں جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ اور دروازے سے داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو بخش دے ہم تمہیں تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے، اور عنقریب زیادہ دیں گے نیکیاں کرنے والوں کو۔ پھر ظالموں نے دوسری بات سے اس بات کو بدل ڈالا جو کہی گئی تھی انہیں۔ پھر ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔